لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر جناح کوئی گناہ. جناح پیچھے آپ پڑھ چکے. جیم نون ہے اس کا روٹ ہے مائل ہونا، یعنی غلط کام کی طرف رخ کرنا. جناح. ان یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو، بے غین یہ اس کا روٹ ہے بغی، پیچھے گزرا کیا غیر باغن. ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو، فضلاً فضل، اور فضل سے مراد یہاں کیا چیز ہے؟ رزق. من ربکم اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے فضل تلاش کرو، یعنی حج کے دوران مراد یہ ہے. فَإِذَا پھر جب افضتم فے یا ضاد فید فیضان بیسی سے. فیضان کا لفظ سنا ہوگا نا، فیضان، فیضان مدینہ یا فیضان یا فیض پہنچایا. ٹھیک ہے، فیض پہنچانے کی بات سنیے کبھی؟ فیض کس کو کہتے ہیں؟ فائدہ پہنچانا. بیسیکلی فیضان الماء کہتے ہیں پانی کا زور سے بہنا. فیض کا لفظ اصل میں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ پانی کے ریلے کے لیے. پانی کا ریلا کیا ہوتا ہے؟ جس سیلاب کی طرح اور بہت سا پانی اکٹھا جب لوٹتا ہے. اب یہ لفظ میں اس لیے آپ کو اس سے ملا کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں. جب کوئی انسانوں کی جماعت یا ہجوم جو ہے وہ کہیں سے اکٹھا نکلتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ افضتم. جس نے حج کیا ہوگا اس کو معلوم ہوگا کہ عرفات سے لوگ کیسے نکلتے ہیں، جیسے پانی کا ریلا نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کے. رجا تم نہیں کہا جب لوٹو تم، کیا کہا؟ افضتم، کٹھے نکلو تم وہاں سے، یک بارگی نکلو، گروہ در گروہ نکلو، یہ مانا ہے. جب لوٹو تم. اب آپ دیکھیے میں اگر اردو میں ترجمہ کروں جب لوٹو تم عرفات سے، وہ بات سمجھ آتی؟ خالی لوٹو سے وہ بات ہی نہیں بنتی. الفاظ کی سلیکشن جو ہے قرآن کی وہ زبردست ہے. جب لوٹو تم من عرفات، عرفات سے. عرفات کیا ہے؟ عرفات مکہ سے 22 کلومیٹر دور ایک علاقے کا نام ہے. یہ حدود حرم سے باہر ہے، 22 کلومیٹرز، جہاں پر حج کا رکن اعظم ادا ہوتا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ. تو عرفات ایک میدان ہے، ایک علاقہ ہے جو مکہ سے 22 کلومیٹر دور ہے، جہاں 9 تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد، زوال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جب سورج ڈھلتا ہے. زوال آفتاب کے بعد وقوف یعنی کھڑے ہونے کا نام حج ہے. اگر کوئی یہاں نہ جائے تو اس کا حج نہیں ہوتا. تو عرفات کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ عرفات کا لفظ ہے نا عین ریفے سے. عرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، تعارف حاصل کرنا. تو وہاں انسان کو پہچان ہوتی ہے. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی بھی ہوتی ہے، اپنی بھی ہوتی ہے. دیکھیے ہم اپنے اپنے گھروں میں بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے نا، ہماری اپنی ایک ٹیریٹری ہے اور ہم اس کے مالک ہیں اور ہماری بڑی اہمیت ہے. جب آپ اس ہجوم میں جاتے ہیں آپ کا مقام کیا ہوتا ہے؟ فقیر ہو جاتے ہیں نا. امیر غریب سب فقیر، حاکم مملوک، حاکم محکوم سب ایک. تو وہاں انسان کو اپنی اصل حیثیت نظر آتی کہ میں ہوں کیا. یعنی جب آپ تھوڑے لوگوں میں ہوتے ہیں نا تو آپ بڑے نمایاں ہوتے ہیں، اور جب آپ اتنے ریلے میں ہوتے ہیں تو اپنی پہچان بھی ہوتی، پھر لوگوں کی پہچان بھی ہوتی. آپ سمجھتے ہیں دنیا میں آپ ہی رہتے ہیں. جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کیسی کیسی مخلوق ہے، رنگا رنگ. جتنے رنگ حج میں نظر آتے دنیا کے کسی اجتماع میں نظر نہیں آتے. کہیں بھی اتنی ورائٹی نظر نہیں آئے گی لوگوں کی جتنی وہاں. اتنی زبانیں کہیں اکٹھی نہیں بولی جائیں گی جتنی وہاں.
پھر اسی طرح وہاں جا کر انسان کو اپنے گناہوں کی یاد بھی آتی. گھر بار میں دنیا میں رہ کے آپ بھولے ہوئے ہوتے ہیں. جب آپ ان سارے اپنے بیوی بچوں ہر چیز سے کٹ کے، کیونکہ بیوی بھی ہے تو اس سے بھی ایک طرح سے اجنبی ہونا ہے، بچے بھی ہیں، کوئی بھی دوست، یو آر among people but on your own, you are alone. یعنی اتنے سارے کٹھے بھی ہیں لیکن اگین you are alone, on your own. تو جب آپ on your own ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنی غلطیاں یاد آنے لگتی ہیں، اپنے گناہوں کی. پھر ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد نہ آئے تو کسی اور کا چہرہ دیکھ کے، کوئی اور رو رہا ہو، کوئی دعائیں مانگ رہا ہو، تو اس کو دیکھ کے آپ کو خود بھی احساس ہوتا ہے. تو اپنی بھی پہچان ہوتی ہے، اپنے گناہوں کی پہچان ہوتی ہے، لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی عظمت کی پہچان ہوتی ہے، دین کی پہچان ہوتی ہے. بعض اوقات ہم اپنے اپنے گھروں میں کوئی چھوٹی موٹی نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم ہی بڑے نیک کام کر رہے ہیں. وہاں جا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کیسی کیسی نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں، کیسے کیسے فوڈ تقسیم کر رہے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، یا کچھ خراب لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ کیسے کیسے فساد کر رہے ہیں. تو کیسا کچھ سیکھتے ہیں آپ، کیا کیا دنیا کی پہچان ہوتی ہے آپ کو وہاں جا کے، جو اپنے گھر، اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے ملک میں نہیں ہو سکتی. یعنی یہ ایک پہچان کی جگہ ہے. عرفہ کیا ہے؟ پہچان کی جگہ. آپ دیکھیے کہ باقی جگہوں پہ لوگ سکیٹرڈ ہوتے ہیں. جب مثلا مکہ میں طواف کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ طواف کر رہے ہیں، کچھ گھروں میں نہیں کر رہے. اسی طرح مینا میں ہے تو کچھ جلدی پہنچ گئے، کچھ دیر سے پہنچے. مگر عرفہ میں وہ واحد جگہ ہے جہاں تقریباً سارے لوگ بیک وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو سب سے بڑا کراؤڈ یہیں پر ہوتا ہے. تو اس میں کئی چیزوں کی پہچان ہوتی ہے. دوسری چیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے تھے تو یہ آخری جگہ تھی، پہچان کرا دی، اور یہ آخری پہچان کی جگہ تھی کہ بس یہاں تک حج ہے، اس سے آگے نہیں جانا. پھر کہا جاتا ہے کہ آدم اور حوا کی یہاں ملاقات ہوئی تھی آسمان سے اترنے کے بعد. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرف بلند جگہ کو کہا جاتا ہے تو یہ علاقہ ذرا بلندی پر ہے تھوڑا. بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل مطلب کیا ہے، لیکن اگین یہ ایک جگہ کا نام ہے. تو جب تم عرفات سے لوٹو، یعنی عرفات تک جا کے واپس آؤ، فاذکروا اللہ، تو ذکر کرو اللہ کا، زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی. کہاں پر؟ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، مزدلفہ میں. مزدلفہ کی طرف اشارہ ہے کہ واپس آ کے مزدلفہ میں رات رکو، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھو. تو یہ عملی ذکر ہے. تسبیح، تکبیر، تحلیل ہوگی، دل میں بھی اللہ کی یاد ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھو. کیونکہ انسان سارا دن عرفات میں دھوپ میں ایک طرح سے حاضری دے کے تھک چکا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کے سو جائے. تو نہیں، یہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں، اور پھر عرفات میں مغرب پڑھنے کی بجائے یہاں آ کے پڑھتے ہیں. تو یہ اللہ کا عملی ذکر ہے نماز کی شکل میں. اور مشعر الحرام کیا ہے؟ مشعر الحرام ایک پہاڑی کا نام ہے یا پہاڑ کا نام ہے جو مناسک ادا کرنے کے لیے ایک نشان ہے. روٹ کیا ہے اس کا؟ شین عین رے. اور شعیرہ کہتے ہیں کس کو؟ نشانی کو. اور شاعر پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، نشانیاں. تو مشعر ایک طرح سے نشانی ہے. الحرام کیوں اس کو کہا گیا؟ کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے. عرفات کہاں ہے؟ ہل میں ہے، حرم سے باہر ہے. اور مزدلفہ کہاں ہے؟ حرم کے اندر ہے. تو یہ مشعر کیا ہے؟ مشعر الحرام ایک پہاڑ ہے جس کے پاس میدان میں رات گزارنا ہوتی ہے حاجیوں کو. اس جگہ کا نام مزدلفہ، یعنی علاقے کا نام مزدلفہ ہے، اور خاص طور پر یہ پہاڑ اس کی علامت ہے کہ یہ مزدلفہ آ گیا ہے. تو یہاں واپسی پہ رکنا ضروری ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جب پلٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، یہ نہیں کہ آپ بس گزر جاؤ. وَاذْكُرُوهُ، اور ذکر کرو اس کا،
کما ہداکم، جیسے کہ اس نے تم کو سکھایا ہے. یعنی یہاں وہ کام کرنے جو اس نے تم کو بتائے ہیں، اور عمومی ذکر بھی کس طرح ہوگا؟ سنت کے طریقے کے مطابق. یعنی من گھڑت طریقے نہیں وہاں اختیار کریں گے، یا عام روزمرہ زندگی میں بھی. وَإِن كُنتُمْ، اور بے شک تھے تم. ان کا ترجمہ بے شک کیوں کیا؟ آگے لام تاکید آ رہا ہے. بے شک تھے تم، من قبلی ہی، کب؟ اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ حج میں آنے سے پہلے نہیں، مناسک سکھانے سے پہلے. کیونکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ ارنا مناسکنا. انہوں نے سیکھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا. تو ہر دور میں لوگ جو بھی وہاں جاتے ہیں وہ مناسک سیکھ کے جاتے ہیں. اور پھر صرف مناسک نہیں بلکہ ذکر کے طریقے بھی اللہ نے سکھائے. تو جب ذکر کے طریقے لوگوں کو نہیں معلوم تھے دور جاہلیت میں، تو وہ کس کا ذکر کرتے تھے؟ آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے. تو پھر کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا کہ یہاں آباء و اجداد کا ذکر نہیں کرنا، میلے اور پارٹیاں نہیں کرنا، ہنگامے نہیں کرنا، بلکہ یہاں تو اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور اس علم سے پہلے تم کیا تھے؟ ضالین تھے. ضالین سے مراد کیا ہے؟ جاہلین. جہالت کس کی طرف لے جاتی انسان کو؟ گمراہی اصل میں ہے کیا؟ راہ گم کرنا، پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. یہی تو گمراہی ہے. اگر کوئی شخص حج پہ چل پڑتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں وہاں کرنا کیا ہے، جہالت کے ساتھ چل پڑا، مناسک سیکھے بغیر، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ بھٹکتا رہتا ہے نا. کیسے بھٹکتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ایکسپلین کرے گا کیسے بھٹکتے ہیں لوگ؟ وہاں رستہ گم ہو جاتا ہے، جانا کہیں اور ہوتا ہے، پہنچ کہیں اور جاتے ہیں. بہت سے لوگ ڈرتے ہیں اسی لیے گلے میں اور پتہ نہیں ہاتھوں میں بینڈ وینڈ لگا کے جاتے ہیں کہ کہیں ہم بھٹک نہ جائیں. تو یہاں بھٹکنے سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا، واپس آ کہتے او ہو اب ہم دوبارہ حج پہ جائیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کرنا تھا یا ایسے کرنا تھا. تو یاد رکھیے کہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اس کا علم حاصل کرو کہ اللہ ایک ہے. نماز کا طریقہ جانو، صلو کما رأیتمونی اصلی. حج کا طریقہ جانو، خذوا عنی مناسککم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مجھ سے حج کے طریقے لے لو، سیکھ لو. تو جب کوئی شخص کام شروع کر دیتا، مثلا ذکر شروع کر دیا اس نے، پتہ ہی نہیں کیسے کرنا ہے، عبادت شروع کر دی، پتہ ہی نہیں اس نے کیا کرنا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ بھٹکتا نہیں پھرے گا. تو یہ دالین کا مطلب بھٹکتا پھرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اسے کرنا کیا چاہیے. یہ مراد ہے. اب آپ دیکھیے دین یہ نہیں کہ آپ دنیا سے منہ ہی موڑ لیں، اور اگر وہاں کوئی دنیا کا چھوٹا موٹا کام کاروبار حاجیوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کر رہا ہے تو آپ کہیں یہ دیکھو ذرا ان لوگوں کو، یہ تو پیسے ہی کمانے آئے ہوئے. آپ کو کیا خبر کہ ان کی نیت کیا ہے؟ اگر ان کی نیت حاجیوں کی خدمت ہے اور اس کے صلے میں کچھ اپنے سفر کا خرچہ نکالنا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. اسلام میں تجارت کو کیا قرار دیا گیا؟ بہترین عبادت ہے. رزق حلال کی طلب اور کمائی جو ہے اور اس کے لیے محنت جو ہے وہ بھی عبادت ہے، دنیا داری نہیں ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ آپ اپنے باقی فرائض بھی پورے کرو. یہ نہیں کہ اگر آپ وہاں پر اپنا ٹھیلا لگائے ہوئے ہیں تو آپ نمازیں بھی چھوڑ بیٹھو، اب خرابی ہوگی پھر. یا اسی کی لالچ اور ہرس میں اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ باقی کام تمہیں بھول جائیں، یہ درست نہ ہوگا. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فضل سے مراد یہاں کیا؟ رزق، یعنی راستے سے خرید بھی سکتے ہو، بیچ بھی سکتے ہو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، لیکن اصل چیز جس کا تمہیں یاد رکھنا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. خرید و فروخت میں ایسے محب نہ ہو کہ جس میں کیا ہو جائے؟ اللہ کی یاد نہ بھول جائے. سورۃ الجمعہ میں کیا آتا ہے؟ جب اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کے دن پکارا جائے اللہ کے ذکر کی طرف، اور یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز. کیا کرو؟ دوڑو. اور کیا چھوڑ دو؟ تجارت.
تو جو لوگ حج کے سفر میں ساتھ ساتھ تجارت کر رہے ہوں انہیں پھر کس چیز کی پابندی کرنی ہوگی؟ فرائض کی پابندی بھی کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ نماز کے وقت میں بھی وہ خرید و فروخت کرتے چلے جائیں. وزر البیع. اب کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز ہو گئی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا کرو؟ زمین میں نکل جاؤ، اور وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. تو جو عام دنوں میں جمعے کے دن کا حکم ہے، یہی حکم حج کے موقع پر بھی ہے کہ مناسک ادا کرو، ذکر کی کثرت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ لین دین میں، خرید و فروخت میں کوئی گناہ کی بات نہیں. لیس علیکم جناح، کوئی پوچھ پکڑ نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو، اور یہ واپسی کس دن ہے؟ 9 تاریخ کو. تو رات کہاں گزارو؟ مشعر حرام کے پاس، یعنی مزدلفہ میں. اور اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ مزدلفہ کا قیام جو ہے وہ لازم ہے، قرآن کا حکم ہے، یہ سنت نہیں ہے، واجب ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور کیا کرو؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت کی ہے، یعنی جس طرح اس نے تم کو توفیق دی، سکھایا، جو تمہارے لیے پسند کیا. اور یہاں مشعر الحرام کے پاس ذکر سے مراد خاص طور پر نمازیں ہیں، جو مغرب اور عشاء کی ہوگی اور فجر کی ہوگی، اور صبح کے وقت کھڑے ہو کر سورج کی روشنی پھیلنے تک اللہ کا ذکر، اس کی طرف اشارہ یہاں. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور دیکھو اب تمہیں اس نے ہدایت دی. اب یہ دالین اور ہدا جو ہے یہ اپوزٹ ایک دوسرے کے آ رہے ہیں. کہ تمہیں کچھ نہیں پتا تھا، جو تمہیں علم دیا گیا اس سے پہلے تم بھٹک رہے تھے، تمہیں صحیح مناسک ادا کرنے نہیں آتے تھے. اور اب بھی جو لوگ صحیح سیکھ کر نہیں جاتے وہ کیا کرتے ہیں؟ بھٹکتے رہتے ہیں. اور دوسرا معنی اس میں کیا ہے کہ ذکر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنا ضروری ہے. خود ساختہ من گھڑت طریقے اختیار کرنا ذکر کے کچھ اچھا نہیں. لیکن عموماً لوگ مسنون اذکار تو جانتے نہیں، کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے وہ تو ان کو پتا نہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ خود سے خود چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں، پھر ان کی پابندی کرتے ہیں اور خود کو مشقت میں ڈالتے ہیں.